السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء۔ ترجمہ: تو نکاح میں لاؤ جو تمہیں خوش آئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور فرماتے ہیں بندے نے جب نکاح کر لیا تو آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اب باقی آدھے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں، جو تم میں سے عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ ضرور نکاح کرے، کیونکہ یہ نگاہ کو جھکاتا اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ شہوت کو کم کرتا ہے۔ روزہ قاطع شہوت ہے۔ اعتدال کی حالت میں، یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو اور وہ نامرد نہ ہو اور مہر و نان و نفقہ پر قدرت بھی رکھتا ہو، تو نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے کہ نکاح نہ کرنے پر اڑا رہنا گناہ ہے۔ شہوت کا غلبہ زیادہ ہے اور معاذ اللہ اندیشہ ہے کہ زنا ہو جائے گا، اور بیوی کا مہر اور نان و نفقہ دینے کی قدرت رکھتا ہے تو نکاح کرنا واجب ہے۔ یوں ہی جبکہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھنے سے رک نہیں سکتا یا معاذ اللہ ہاتھ سے کام لینا پڑے گا تو نکاح کرنا واجب ہے۔ مسئلہ یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے سے زنا واقع ہو جائے گا تو ایسی حالت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ مسئلہ اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو نان و نفقہ نہ دے سکے گا یا جو ضروری باتیں ہیں ان کو پورا نہ کر سکے گا تو نکاح کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ مسئلہ یقین ہے کہ نان و نفقہ نہیں دے سکے گا، یعنی خرچ نہیں اٹھا سکے گا، تو ایسی حالت میں نکاح کرنا حرام ہے، مگر بہرحال نکاح کیا تو ہو جائے گا۔ نکاح کن لوگوں سے جائز نہیں؟ دنیا میں انسان کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے قانون خدا کے مطابق دو مخالف جنس کا آپس میں ملنا ضروری ہے، لیکن اسی قانون کے مطابق کچھ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جن کا جنسی طور پر آپس میں ملنا قانون خدا کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم۔ حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائی اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، دادی، نانی، پوتی، نواسی، سگی ساس وغیرہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ مسئلہ ماں سگی ہو یا سوتیلی، بیٹی سگی ہو یا سوتیلی، بہن سگی ہو یا سوتیلی، ان تمام سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح دادی، پردادی، نانی، پرنانی، پوتی، پرپوتی، نواسی، پرنواسی، بیچ میں چاہے کتنی ہی پشتوں کا فاصلہ ہو، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے۔ مسئلہ پھوپھی، پھوپھی کی پھوپھی، خالہ، خالہ کی خالہ، بھتیجی، بھانجی اور بھانجی کی لڑکی یا اس کی نواسی یا پوتی، ان تمام سے بھی نکاح حرام ہے۔ مسئلہ زنا سے پیدا ہوئی بیٹی، اس کی پوتی، اس کی نواسی، ان تمام سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضاعت، دودھ کے رشتوں سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں، یعنی کسی عورت کا دودھ بچپن میں پیا تو اس عورت سے ماں کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اب اس کی بیٹی بہن ہے، اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جس طرح سگی ماں کے جن رشتہ داروں سے شریعت میں نکاح حرام ہے، اسی طرح اس دودھ پلانے والی عورت کے ان رشتہ داروں سے بھی نکاح حرام ہے۔ نکاح حرام ہونے کے لیے 2.5 برس کا زمانہ ہے۔ کوئی عورت کسی بچے کو 2.5 برس کے اندر اگر دودھ پلائے گی تو حرمت یعنی نکاح حرام ہونا ثابت ہو جائے گا۔
اور اگر 2.5 برس کی عمر کے بعد پیا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی، یعنی نکاح حرام نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح نہ کرے۔ عورت کی بہن چاہے سگی ہو یا رضائی یعنی دودھ شریک ہو، بیوی کی خالہ یا پھوپھی چاہے سگی ہو یا رضائی، ان سب سے بھی بیوی کی موجودگی میں نکاح حرام ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دے دی ہو تو جب تک عورت کی عدت ختم نہ ہو اس کی بہن، پھوپھی، خالہ وغیرہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔